ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ذر غفاری یہ مکہ کے تھوڑے دور کے فاصلے پر بنو غفار سے متعلق تھے، بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آمد کی خبر سنی، جب ان کو اطلاع ملی کہ مکے میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور کچھ چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، چنانچہ انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی انیس غفاری کو مکہ بھیجا کہ تم جاؤ اور مکہ میں اس شخص سے ملاقات کرو جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے، اس کی باتیں کیا ہیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کے عادات و اطوار کیا ہیں، ان سب کے بارے میں اچھی طرح سے خبر لے کر کے میرے پاس آنا۔ چنانچہ ان کے بھائی انیس غفاری مکہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات کے بعد جب وہ واپس آئے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مکہ میں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کا نام محمد ہے، وہ اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے، اور کچھ صفتیں ذکر کی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جتنا مجھے خبر چاہیے تھا تم نے اتنی خبر نہیں پہنچائی، جس طرح معلومات مجھے درکار تھی اتنی معلومات تم نے نہیں دی۔ چنانچہ یہ خود انہوں نے رخت صبر باندھا، مکہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد ان کو اندیشہ تھا، خوف تھا، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اگر کسی آدمی سے محمد کا پتہ پوچھیں تو مکہ والے ناراض ہو جاتے ہیں اور شاید اس کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، اسی لیے وہ کسی سے نہیں پوچھ رہے تھے، خانہ کعبہ میں اپنا ڈیرا جما کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، جو بھی کہتے ہیں۔ جب رات ہو گئی تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ شاید آپ پردیسی ہیں، آپ دور دراز سے آئے ہیں، ابھی آپ کا ٹھکانہ آپ کو نہیں پتا، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے اور ان کے لیے ان کی مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، رات میں سنایا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، صبح پھر یہ خانہ کعبہ میں آ گئے۔ اسی طرح 2 نہیں بلکہ 3 روز ہوئے۔ جب تیسرے روز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ابو ذر غفاری کی تو اپنے گھر لے کے جا رہے تھے اور ضیافت کی۔ ضیافت کے بعد کہا کہ کیا بات ہے، شاید آپ کچھ تلاش رہے ہیں، آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو وہ چیز مل نہیں پا رہی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں، آپ کا کچھ اس میں تعاون کر دوں، آپ کی مدد کر دوں۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ اگر آپ تعاون کر پائیں تو ٹھیک، لیکن اگر نہ کر پائیں تو بھی کسی سے کہیے گا نہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں تعاون کر پا رہا ہوں آپ کا تو ٹھیک ہے، نہیں کر پاؤں گا تو میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے ایسی ایسی خبر ملی ہے اور اس نبی سے ملاقات کرنے میں مکے آیا ہوں۔ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اچھی جگہ پہنچ گئے ہیں، صبح ہونے کے بعد میں آپ کو لے چلتا ہوں اور آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ چنانچہ صبح میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری کے ساتھ گھر سے نکلے اور ابو ذر غفاری سے کہا کہ دیکھو مجھے مکہ والے سب جانتے ہیں، تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے تو مکہ والوں کو شبہ ہوگا، اسی شبہ کی وجہ سے تم میرے ساتھ مت چلو بلکہ میرے پیچھے کچھ فاصلہ بنا کے چلو، اور اگر میں تمہارے بارے میں کسی ڈر کا، خوف کا، کسی خراب چیز کا مجھے خوف اور ڈر ہوگا تو میں تھوڑا کنارے ہو جاؤں گا، جیسے لگتا ہے کہ میں استنجا یا پیشاب کر رہا ہوں تو تم چلتے چلتے رکنا نہیں بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھ جانا، پھر میں تیزی کے ساتھ تم سے آگے نکل جاؤں گا۔ بہرحال اسی طرح ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ اس وقت ایک مکان میں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ ابو ذر غفاری جب وہاں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ مجھے بتائیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہی کے وہی مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ تم مکہ سے نکل جاؤ, اپنی بستی میں جاؤ, اپنی بستی میں جا کر کے وہاں پر دعوت تبلیغ کرو. جب تم یہ دیکھ لینا کہ ہمارا غلبہ ہو چکا ہے, ہم غالب ہو چکے ہیں, تب تم ہمارے پاس آ جانا. لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول مجھے ہدایت مل چکی ہے, میں اس ہدایت کے ساتھ مکہ میں چیخوں گا, بلند آواز سے اس کا میں پرچار کروں گا. چنانچہ وہ خانہ کعبہ میں آئے اور بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. انہوں نے گواہی دی, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اتنا کہنا تھا, بہت تیز آواز سے کہا, اتنا کہنا تھا کہ مکے کے پورے لوگ ان پر پھر پڑے, ان کو مارنے پر پیٹنا شروع کر دیا, مارنے پیٹنے لگے, یہاں تک کہ مار کے گرا دیے. اور عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, انہوں نے جب دور سے یہ منظر دیکھا فوراً آئے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا, اور بچا کے مکے والوں سے کہا تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو یہ کون سا آدمی ہے, یہ کہاں کا آدمی ہے, یہ بنو غفار کا آدمی ہے, یہ ہمارا تجارتی قافلہ قبیلے غفار سے ہو کے گزرتا ہے, اگر وہاں کے کسی آدمی کو ہم ماریں گے, پیٹیں گے, تکلیف پہنچائیں گے تو ہم جو تجارت کرنے شام کی طرف جائیں گے, تو شام کی طرف جب جائیں گے تو یہ لوگ ہمارے قافلے کو لوٹ لیں گے اور ہم آرام و سکون سے نہ جا پائیں گے, نہ تجارت کر کے آرام و سکون سے آ پائیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے جان بخشی, اور ایک روایت کے مطابق یہ سلسلہ 3 روز تک رہا, یعنی ایک روز نہیں بلکہ دوسرے روز تیسرے روز تک یہ کام کیا ابو ذر غفاری نے. اس کے بعد وہ اپنے قبیلے میں گئے, وہاں پر دعوت تبلیغ کی. ابن الاثیر کی تاریخ کے مطابق کہ ان کی دعوت و تبلیغ سے ان کے قبیلے کی آدھی آبادی مسلمان ہوئی. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قبیلوں کی تعریف کی, اس میں ان کے قبیلے کی بھی تعریف کی. کہا غفار غفر اللہ رہا, کہ قبیلے غفار اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے قبیلے غفار کی تعریف کی, اور ایسے ہی بنو اسلم کی بھی تعریف کی, اور بھی بہت سے قبیلوں کی تعریف کی جس میں قبیلے غفار کی تھی. میرے بھائیوں, ابو ذر غفاری غزوہ بدر اور احد کے بعد مدینہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور اس کے بعد ساری جنگوں میں شریک رہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ان کا دور خلافت آیا تو چونکہ ابو ذر غفاری بہت ہی عابد شخص تھے, بہت زاہد تھے, اور عابد اور زاہد میں اس قدر مشہور تھے کہ ان کی عبادت کا, ان کے زہد کا عالم یہ تھا کہ ان کو جو کچھ بھی تنخواہ ملتی, وظیفہ ملتا تھا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجر صحابہ کا وظیفہ جاری کیا تھا 4000 درہم. جو 4000 درہم جو وظیفہ ملتا تو وہ 1 سال کا سامان خریدتے, اس کے بعد جو کچھ بچتا اس کو سب کچھ خرچ کر ڈالتے, اور صرف اپنا ہی نہیں بلکہ جو ان سے ملاقات کرتا سارے لوگوں سے کہتے کہ تم یہ جائیداد بنا رہے ہو, یہ جو پراپرٹی بنا رہے ہو, یہ جو کچھ تم سینت کے اپنے گھروں میں رکھ رہے ہو, اکٹھا کر رہے ہو, یہ درست نہیں ہے. اور قرآن کی بہت سی آیتیں جو اہل مدینہ کے فضیلت میں نازل کی گئی ہیں, جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اہل مدینہ کی فضیلت کے بارے میں کہ یہ لوگ جب مال کے حریص ہوتے ہیں, جب مال کے محتاج ہوتے ہیں, تب بھی یہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ مدینہ کے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ اگر یہ مال کے محتاج ہوں, خود ان کو ضرورت ہو تو اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں. تو ابو ذر
غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج یہی تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی بھی آدمی مفروق الحال، کوئی آدمی تنگ دست، کوئی محتاج اگر دکھائی دیتا تو ان کے پاس جو کچھ رہتا اس کو دیتے، اور بلکہ دوسروں کو بھی کہتے، تلقین کرتے، اور بلکہ ڈنڈا لے کے اگر کوئی خرچ نہیں کرتا تو ڈنڈا لے کر ان کو مارتے بھی تھے کبھی کبھی۔ اسی لیے بہت سے لوگ ان سے تنگ آ چکے تھے، بہت سے لوگ تنگ آ چکے۔ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ آپ ہمیں کسی دور دراز علاقے میں بھیج دیجئے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کی طرف بھیج دیا۔ شام میں بھی وہی حالت تھی، وہی کنڈیشن تھی۔ تو شام سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے شام کے، انہوں نے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام سے پھر مدینہ واپس بلایا۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ سے تھوڑی سی دور، مدینہ سے کچھ دور کی آبادی ایک ہے مقام ہے جس کو مقام ربدہ کہتے ہیں، ربدہ نامی جگہ پر بھیج دیا۔ وہاں یہ رہتے تھے۔ ان کے پاس صرف 2 بچے ان کے ہوئے، ایک بیٹا جو ان کی زندگی میں فوت ہو گیا، ایک بیٹی صرف موجود تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ تنے تنہا وہاں پر رہتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ابو ذر غفاری یہ ایسی جگہ پر مریں گے جہاں یہ تنہا ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک قافلہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا۔ چنانچہ جب یہ ان کی وفات ہوئی، وفات سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی یہ جو جانور ہے، یہ جو بکرا ہے، اس کو تم ذبح کرو اور کھانا تیار کرو، اور شاید میری زندگی کا آخری دن آ گیا ہے، اور وہاں راستے میں دیکھو اگر کوئی قافلہ گزرتا ہو تو اس کو روک لینا اور کہنا وہ کھانا کھا کر کے جائیں۔ چنانچہ کوفہ سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ لوگ رکیے، کھانا کھا کے جائیے، کیونکہ ہمارے ابا کا اب یہی حکم ہے۔ چنانچہ اس قافلے والوں نے پوچھا، آپ کے ابا کون ہیں؟ کہا کہ ہمارے ابا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ اس قافلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فوری طور پر وہ قافلے سے اترے اور دوڑتے ہوئے گئے، تو اس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کفن پہنایا، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، اور خود اپنے ہاتھ سے قبر کھود کر اسی مقام ربدہ میں ان کو دفن بھی کیا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر سی، میرے بھائیوں، ایک مختصر سی سیرت ہے کہ ابو ذر غفاری، اور اس قدر عابد زاہد تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اپنے غلام کو بالکل ہو بہو ویسے ہی لباس پہنائے ہوئے ہیں، یعنی جیسا خود پہنے ہوئے ہیں اپنے غلام کو بالکل ہو بہو ایسا لباس پہنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اور آپ کے غلام میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، جو آپ پہنے ہیں وہی اس کو بھی پہنائے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں وہی اس کو بھی کھلاتے ہیں، جیسے آپ رہتے ہیں بالکل ویسے اس کو بھی رہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے ڈانٹا تھا، کیونکہ ایک صحابی کو میں نے طعنہ دے دیا تھا، ان کی ماں کے حوالے سے میں نے طعنہ دے دیا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو ذر انکا امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی جہالت موجود ہے، تم زمانے جاہلیت کی بات کو لے کر کے کسی مسلمان کو طعنہ دے رہے ہو، یہ جہالت کی نشانی ہے اور اس کی علامت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ابو ذر غفاری کو لگ گئی تھی۔ اس کے بعد کبھی کسی کے ساتھ بدزبانی نہیں کی، بد کلامی نہیں کی، یہاں تک کہ خادموں اور نوکروں کے ساتھ بالکل ادب کے ساتھ پیش آتے تھے۔ میرے بھائیوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی صرف ایک بیٹی بچی تھی۔ اس بیٹی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے ساتھ شامل کر لیا، جیسے اپنے بچے کو رکھا ویسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کو رکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان عابد ہو، انسان زاہد ہو، انسان اللہ رب العالمین پر توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے، تو اللہ رب العالمین زندگی میں بھی اس کو ضائع نہیں کرتا، مرنے کے بعد اس کی اولاد کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ان کے بچوں کی پرورش ہوئی۔